تلاش کریں, اس کے بعد بادشاہی کی بات کریں گے, بعد میں سوچیں گے یار پہلے کرنا تو کچھ حاملہ یہ بعد میں بھی باقی معاملے بعد کرتے رہاں گے. لیکن ہم الٹا سوچ رہے ہیں نا, خدا کے طریقے کو سمجھ ہی نہیں رہے. خدا کا طریقہ فرق ہے, ہم الٹے طریقے سے سوچ رہے ہیں. وہ کہتا ہے میری بادشاہی کی بات کرو تو ساری چیزیں ملیں گی. ہم چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, چیزیں بھی نہیں ملدیاں تو بادشاہی بھی گئی. طریقہ ہی غلط ہے, طریقے کو درست کریں. خدا کا طریقہ یہ ہے الگ ہو جائیں اپنی تنظیم سے جو جھوٹ فریب دھوکے پر آپ کو ایماندار راست باز مقدسین بنائے ہوئے ہے, اس سے الگ ہو جائیں. خدا کی جماعت میں شامل ہو جائیں جو کسی تنظیم اور کسی روایت اور کسی انسانی عقیدے پر بنی ہوئی نہیں ہے, سچائی پر مبنی ہے. اور صرف سچائی ہی آپ کو بچائے گی, اور کوئی چیز آپ کو آزاد نہیں کر سکتی. سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. یہ کلام سچائی ہے, کوئی روایت سچائی نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے خدا کا کلام سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا. آپ انسانوں کی بات ہمیں بتاتے ہیں, آپ ہمیں اپنی تنظیموں کی بات بتاتے ہیں. بھائی ہم ان تنظیموں سے الگ شدہ لوگ ہیں, میں بھی کسی تنظیم کا ہوں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں پریسبیٹیرین چرچ کا ہوں. بلوال یو پی چرچ میں ہمارے پادری صاحب ہوتے تھے, اور جاوریاں سے میرا تعلق ہے, شاید آپ لوگ جانتے ہی ہیں. سرگودا سے ہی میرا تعلق ہے, یہیں پر ہی میں پڑھا ہوں, اور اس کے بعد میں لاہور میں گیا ہوں. اور ہم یو پی چرچ سے تعلق تھے, اور یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو کسی میتھوڈسٹ سے کسی کا تعلق ہے, کسی کا کیتھولک چرچ سے تعلق ہے, کسی کا کسی سے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, یہ تنظیمیں اپنے اندر خدا نہیں رکھتی. ان سے نکل کر الگ جانا پڑے گا آپ کو. جب آپ ان سے الگ ہو جائیں گے تو پھر ایک اور طرح کی دنیا آپ دیکھیں گے. لیکن جب ان میں آپ شامل رہیں گے تو انہی کے زیر اثر رہیں گے, انہی کے جھوٹ فریب آپ کو اچھے لگیں گے. شراب دا پرمٹ بنا لیو. یار دسو مینو, شراب دا پرمٹ بنانے والا کو پادری ہو سکتا ہے؟ کوئی خدا کا خادم ہو سکتا ہے جو شراب کا پرمٹ بنا کر کسی کو دے؟ کیسا بڑا دھوکا ہے. اسی پھر بھی پج اتھے ہی جانا ہے جی. میں نے اپنے پادری صاحب سے بات کی, میں نے ان سے ایک دن بات کی, جب مجھے تھوڑی بہت سمجھ آنے لگی اس کلام کی, تو میں نے ان سے ایک سوال کیا. میری بھتیجی وہ بھی یہاں پر موجود ہے, یہ پیدا ہی ہوئی تھی, اور میں نے کہا جی آپ ایک بات مجھے بتائیں کہ آپ اس بچی کو بپتسمہ دیں گے, یہ مجھے بتائیں کہ یہ بپتسمہ بچوں کو جو دیتے ہیں یہ بائبل میں کہاں پر لکھا ہوا ہے, آپ مجھے یہ بتائیے گا. انہوں نے کہا یہ لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی مجھے پڑھ کے سنائیے. انہوں نے پڑھ کر سنانا شروع کر دیا, اور اس نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو, کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے, لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی پادری جی صاحب ذرا اگلی آیت بھی پڑھ دو. وہ بڑا اچھا خوب روح نوجوان تھا, اور میں تو اس وقت خیر ایک چھوٹا ابھی بچہ ہی تھا اس کے حساب سے, تو لیکن پھر میں نے کہا ذرا اگلی آیت تو پڑھیں. اور لکھا ہے اور اس نے انہیں گود میں لے کر ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی. میں نے کہا پاس صاحب ادھر لکھا ہوا ہے اس نے بچوں کو برکت دی. آپ یہی آیات پڑھ کر بچوں کو بپتسمہ کیوں دے رہے ہیں؟ کس طرح کی تعلیم آپ لے کر آئے ہیں؟ مجھے ذرا بتائیے تو صحیح. او دن دا او پادری ان تو بعد ساڑھے کر کے ایک دو باری آیا ہوئے گا بعد دے وچ انہیں آنا ہی چھڑ دیتا ہے. اس کے پاس سچائی کی تعلیم نہیں ہے, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, وہ رکے گا نہیں. مجھے یاد ہے پچھلی عبادت ہم وہاں پر عبادت کر رہے تھے گرجا گھر میں, اور کسی نے ہمارے ساتھ بحث کرنے کی کوشش کی. ہم نے کہا ہم لاہور جا رہے تھے واپس, اب نہیں جائیں گے, یہیں ٹھہرے رہیں گے جب تک کہ آپ ہمیں یہ بات بائبل میں سے بتا کر نہیں جاتے. پتا چلیا روٹی کھان بھی نہیں آئے, بندے انجی غائب ہو گئے سب. تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, وہ بھاگ جاتا ہے آپ کے سامنے. وہ کہتا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. آپ اپنے پادریوں سے پوچھیں, آپ ان تعلیم دینے والے رہنماؤں سے پوچھیں, کہاں لکھا ہے بت پرستی, کہاں لکھا ہے جنت کا دروازہ؟ یا سرگودا میں بنا ہوا ہے نا جنت کا دروازہ. وہ جس نے بنایا تھا نا, میں ادھر سرگودا میں ہوتا تھا اس وقت, میں یہاں پر عبادت کراتا تھا. یہاں جناح کالونی برکل میں 20 کے 21 نمبر گلی میں ایک چرچ ہے, 20 گلی میں وہاں پر ایک چرچ ہے.
وہاں پر میں عبادت کراتا تھا اور اتنے جڑا ایلڈر یعقوب ہے سی انہیں وہ بنایا سی, تو میں نام تو نہیں لینا چاہتا, ایک نام اس کا بنایا ہوا ہے لوگوں نے, تو انہوں نے وہ, میں کہا جی ایلڈر یعقوب صاحب نے جنت کا دروازہ بنایا ہوئے, بڑی گل ہے جناب. تو اس طرح کے یہ کس طرح کی تعلیم ہے؟ مقدسہ مریم کا بت بنا دینا, وہاں پر تھا یہ اتنے ہی حج کر لیا کرو, دور جان کی لوڑ ہی کوئی نہیں, گھراں چ ہی رکھ لو. میں کیوں آپ یہ باتیں بتا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ کیا سوچ رہے ہیں میرے بارے میں, یا بات پادری نو کنا کو تسی پنجو گے, میں نہیں پتا اس گل کا, لیکن میں صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سچائی کیا ہے, الگ ہونا سچائی ہے. اگر آپ الگ نہیں ہیں نا, بادشاہی میں نہیں جائیں گے, بس یہی بتانا چاہتا ہوں. یہ اس کا معیار ہے, آپ اس کے معیار کو تبدیل نہیں کر سکتے. آپ کو برا لگے تو لگے, میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. اگر آپ کے جذبات کو ٹھیس لگے تو میں معافی چاہوں گا, لیکن کلام کی سچائی کو میں جھوٹ میں بدل نہیں سکتا, اور خدا کے کلام کو روایتوں میں تبدیل نہیں کرنے دوں گا. سچ کی بات کروں گا اور ڈنکے کی چوٹ پر بات کروں گا. یہ جو ریکارڈنگ ہے یہ چلے گی ہر جگہ پر, اور کوئی جواب دینا چاہے تو دے ہمیں آ کر جواب کہ بائبل میں بت پرستی, جھوٹ اور شراب اور یہ چیزیں جائز ہیں, ہمیں آ کر بتائے کوئی. لیکن وہ آپ کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے, آپ کے گھروں میں آنا بند کر دیں گے, یا آپ کو کہیں گے جی کدھر تسی کیڑے پاسے لگ گئے ہو, چنگے بھلے تسی راست باز ایماندار بندے کیڑے کمے لگ گئے ہو. وہ آپ کو اس طرح کی باتوں سے بہلانا شروع کر دیں گے. میرے عزیز, میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں, لیکن ایک سبق کے ساتھ, ایک سٹیٹمنٹ کے ساتھ, ایک سوچ کے ساتھ یہاں سے جائیے گا. خدا کے وعدے الگ شدہ لوگوں کے ساتھ ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں میں خوشحالی آئے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں میں خدا کی برکت ٹھہری رہے, اگر آپ چاہتے ہیں بیماری سے آپ آزاد ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں معجزے آپ کی زندگی میں ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا ہمیشہ ہمیشہ آپ کو اپنی اس بادشاہی کے لیے مقرر کر دے, تو آپ کو الگ ہونا پڑے گا. طریقہ ٹھیک کریں, طریقہ اپنا درست کریں, پہچان کریں آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. بس اتنی سی بات ہے. یہ صرف مشکل کام نہیں ہے, اس کے لیے کسی مستری ٹھیکیداروں نہیں بلانا پائے گا جی یہ مسئلہ دسو جناب کہ ہوئے گا. آسان سا مسئلہ ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے یا گھر جا کر سوچئے, کیا یہ سارا کچھ کر کے میں بادشاہی خدا کی بادشاہی میں چلا جاؤں گا؟ کیا شرابی خدا کی بادشاہی میں جائیں گے؟ لکھا ہوا ہے یہاں پر نہیں جائیں گے. مکاشفہ کی کتاب پڑھ لیجئے, وہاں پر کوئی شرابی خدا کی بادشاہی میں نہیں جائے گا. جس نے یسوع کو قبول نہیں کیا, جو پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوا, اس کی بادشاہی میں نہیں جائے گا. جو روایتوں کو مانتا ہے نہیں جائے گا, جو انسانی کہاوتوں کو مانتا ہے نہیں جائے گا. وہ کہتا ہے کون رہے گا میرے گھر میں؟ اس کے گھر میں کون رہ سکتا ہے؟ کون اس کے آرام میں داخل ہوگا؟ وہ جس نے اس کے آئین کو توڑا ہے, وہ جو اس کے طریقہ کار کو جھٹلاتا ہے, وہ جو اس کی مرضی پر نہیں چلتا, کیا وہ اس کے گھر میں جائے گا؟ کیا وہ ابدی بادشاہی میں جائے گا؟ 15 زبور پہلی آیت. اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ وہ جو راستی سے چلتا ہے, جو سچائی سے چلتا ہے, جو جھوٹ کو پسند نہیں کرتا, جو روشنی کو پسند کرتا ہے, تاریکی کی طرف نہیں بھاگتا, جو تاریکی اور روشنی کو ملانے کی کوشش نہیں کرتا, وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے, اور وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا, اور جو اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا, اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں سنتا, اور وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے, پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے, وہ جو قسم کھا کر نہیں بدلتا خواہ نقصان ہی اٹھائے, وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا, وہ اور جو بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا, ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کھائے گا. خدا کے طریقے کو اپنائیں, راستی پر چلیں. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ اس کی بادشاہی میں ضرور وہاں پر جا کر ملیں گے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, یہ پہلے بھی میں شیئر کر چکا ہوں, لیکن میں یہاں بتانا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں میرے والد صاحب بہت زیادہ بیمار رہے. مبارک ہاسپٹل میں, یہاں پر پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, وہاں پر ایمرجنسی میں ان کو داخل ہونا پڑا. یہ 15 دن پہلے کی بات ہے, اور حالت ان کی یہ تھی کہ ان کے پھیپھڑے کام کرنا بند کر گئے. آپ ان کو دیکھیں گے, آپ میری باتوں کو عجیب ہی سمجھیں گے, لیکن
ہم سب جو بہن بھائی ہیں ہمیں تو یہ ساری سچویشن کا پتہ ہے. پھیپھڑے کام کرنا ان کے بند کر گئے. کچھ خادم بھی گئے ہوئے تھے جیسے بھائی اکمل, بھائی ریاض اور بھائی شہباز اور ان کے والد صاحب, اور کچھ اور بھی لوگ گئے ہوئے تھے. میں ان سب کا شکر گزار ہوں. انہوں نے دیکھا کہ ان کے پھیپھڑے کام نہیں کر رہے, دل کام کرنا بند اس نے کر دیا, اور ان کا جسم جو ہے اس پر فالج آ چکا ہے ایک سائیڈ پر, اور سانس مصنوعی طور پر چل رہا ہے. لوگ ان کے باڈی کو دبا رہے ہیں تاکہ کہیں سانس تھوڑی بہت چل جائے, اور پھر اگر چلی ہے تو اتنی زیادہ 70 سے 80 سپیڈ ہوتی ہے یہ دل کی دھڑکن کی, لیکن ان کی اس وقت 265, 80 نہیں 265 سپیڈ ہو گئی, یعنی دل کی دھڑکن کی وہ نبض ان کی. اور ای سی جی میں وہ ڈاکٹر بھی حیران, اور سب کچھ عجیب تھا, اور ان کو دل کے 3 اٹیک ہوئے. اور یہ سارا کچھ دیکھا ہم نے. اور ایک وقت ایسا ہوا کہ بھائی ریاض بھی ہمارے پاس ہی کھڑے تھے کہ میں تھوڑا بہت اپنے بہنوں بھائیوں میں زیادہ تھوڑا چلو میڈیکلی سمجھتا ہوں, تو میں ان کی جب وہ گرافکس کو دیکھ رہا تھا کہ ای سی جی بھی ان کی غلط جا رہی ہے, ان کا سانس بھی غلط جا رہا ہے, ان کا بلڈ پریشر بھی غلط جا رہا ہے, سب کچھ غلط جا رہا ہے, تو مجھے ایسے لگا جیسے ابھی میں گر پڑوں گا, مجھے چکر آنے لگے, اور میں باہر جا کر بیٹھ گیا. بھائی فوراً گئے, بھائی ریاض بھاگ کر اور یہ میرے لیے جوس لے کر آئے, اور میری وائف نے مجھے پانی پلایا. اور میرے بھائیوں نے پوچھا کیا بات ہے, میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ بس ختم ہو چکی ہے بات, اب اور امید نہیں ہے. لیکن ایک بات پھر میں نے کہی ان سے, میں نے کہا اب یہ بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یہ واقعہ بتانے کے بعد یہ غور طلب بات ہے. میں نے ایک بات کہی, میں نے کہا یہ دروازے کے اس طرف ابھی کھڑے ہیں, مجھے لگتا ہے اگلے تھوڑے ہی وقت میں یہ دروازے کی دوسری طرف چلے جائیں گے. لیکن مجھے ایک بات کی امید تھی کہ انہوں نے توبہ کی ہے, انہوں نے خدا یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لیا ہے, اور وہ درست طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. میں نے کہا دروازے کی اس طرف کتنے ہیں. میں اس وقت اپنے آپ کو چاہ رہا تھا کہ اس پوزیشن میں جیسے بندہ چلا جاتا ہے, مجھے لگتا تھا جیسے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. میں کہہ رہا تھا, اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ دروازے کی دوسری طرف یسوع مسیح ملے گا. لیکن دروازے کی دوسری طرف یسوع مسیح اسے ہی ملے گا جو حق کے ساتھ چلتا ہے, جو سچ کے ساتھ چلتا ہے, جو راستی کے ساتھ چلتا ہے, جو الگ ہو کر چلتا ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ بھول جائیے, آپ کو کوئی کہانی سنانے والا پادری یہاں پر نہیں کھڑا, سچ بتانے والا بندہ کھڑا ہے, اور وہ یہی ہے کہ اندھا اندھے کو کیا دکھائے گا, وہ راہ نہیں دکھا سکتا, وہ آپ کو گڑھے میں لے کر جائے گا. اور خدا یہی کرتا ہے, وہ جھوٹ کو بھی ہونے دیتا ہے اور سچ کو بھی ہونے دیتا ہے, تاکہ وہ جان سکے کہ کون الگ شدہ ہے اور کون الگ شدہ نہیں ہے, اور کون خدا کی بادشاہی میں جا رہا ہے اور کون اس کی بادشاہی میں نہیں جاتا. چاہے وہ میرا کتنا عزیز, ہمارے دوست, ہمارے بہن, ہمارے بھائی, ہمارے قریبی, یا آپ سب کلیسیا کے لوگ, اگر آپ جھوٹ اور سچ میں تمیز نہیں کر پائے, آپ روشنی میں اور تاریکی میں تمیز نہیں کر پائے, تو بہت خطرے کی بات ہے, بہت پریشانی کی بات ہے. سوچئے, غور کیجئے اور اپنے آپ کو پرکھیے. ایسا نہ ہو کہ ہم ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے رہیں اور وہ وقت آ جائے جب دروازے کی دوسری طرف ہمیں جانا پڑے. وہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے, وہ مرض کی صورت میں ہو سکتا ہے, وہ کسی آفت کی صورت میں ہو سکتا ہے, وہ کسی بلاسٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے, یا وہ کسی بھی حالت سے ہو سکتا ہے. لیکن دروازے کی دوسری طرف جب جائیں تو وہاں پر ہمیں کون ملے گا؟ کیا ہمیشہ کی زندگی یا ہمیشہ کی ذلت؟ یہ آپ سوچئے گا. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے.